کہتے ہیں یہ اہل سنت حضرت علی کا مقام بیان نہیں کر. میرے متعلق تو اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اے حضرت علی دی توہین کر دے. حضرت علی کی جوتی مبارک کی توہین کرنے والے کا بھی ایمان خطرے میں ہے. کہ جائے کہ ان کی توہین یا ان کے علم کی توہین. لیکن آج کل موبائل ایک ایسی چیز ہے، کمرے میں بند بندہ بیٹھا ہے کمنٹ کر رہا ہے، اس نو گلی دا کتا بھی نہیں جاندا، اور وہ اس نے آگ لگائی ہے ملک میں غلط کمنٹ کر کے، گالیاں بک بک کے. اور اللہ تمہیں ہدایت دے، کسی پر تنقید کرنے کے لیے گالی ضروری ہوتی ہے؟ پھر ماں بہن کی گالی، تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے، ماما بہنا تے سانجیاں ہوندیاں جی. مائیں بہنیں تو ہر ایک کی سانجی ہوتی ہیں. میرے آقا نے حاتم طائی کی کافرہ بیٹی کے سر پہ چادر رکھی تھی، اور جب صحابہ نے کہا تھا یہ عدی ابن حاتم کی بہن ہے، عدی ابن حاتم ہمارے مقابلے میں فوج لے کے آیا تھا، ہم اس کے ہتھے چڑھ جاتے تو ہمارے پرخچے اڑا کے رکھ دیتا، یہ وہ ہے. آپ نے فرمایا بیٹی ہے حاتم طائی کی، اور بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے. یہ تمہارے نبی کی تعلیم ہے. تم کس طرف جا رہے ہو؟ مذہبی طور پر، سیاسی طور پر. اور سیاست میں بھی اگر کوئی غصہ نکالنا ہے دلائل کے رنگ میں نکالو یار. کسی کی ماں بہن کی عزت اچھال دینا، انا للہ، مرنا نہیں ہے، اس کی پوچھ نہیں ہونی. یہ جو ہم بولتے ہیں، دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں، اس کی پوچھ قیامت کے دن نہیں ہونی. حضرت علی کہو رضی اللہ عنہ، ان کی ایک عظمت بندیالوی بیان کرنے لگا ہے، اور بندیالوی کہتا ہے یہ عظمت نہ حضرت ابو بکر میں، نہ حضرت عمر میں، نہ حضرت عثمان میں، کسی میں بھی یہ عظمت نہیں پائی جاتی جو صرف حیدر کرار میں پائی جاتی ہے. اور وہ عظمت یہ ہے کہ حضرت علی کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی. کس نے پالا تھا حضرت علی کو؟ سچی سچی گل کرو. جب حضرت علی 2 سال کے ہوں گے، 3 سال کے ہوں گے، 4 سال کے ہوں گے، 5 سال کے ہوں گے، میرے نبی نے کیسی تربیت کی ہوگی، کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے. بچوں میں پہلا مومن ہے. ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا. آسان تھا سونا؟ بولو تو صحیح یار، آسان تھا؟ اس بستر والے کو قتل کرنے کے لیے لوگ باہر کھڑے تھے ننگی تلواریں لے کر. اس بستر والے کو کیا کر دینا ہے؟ قتل کر دینا ہے. میرے آقا نے حضرت علی کو اپنے بستر پہ سلایا، اور حضرت علی صرف بستر پہ لیٹے نہیں، چادر تان کے سو گئے. بہادری دی بھی حد مک گئی ہے، دلیری اور شجاعت. یا رسول اللہ، باہر وہ کھڑے ہیں بستر پہ، میں آپ کہاں جائیں گے؟ فرمایا میں صدیق اکبر کے دروازے پر. حضرت علی نے کہا نا یا رسول اللہ، او تے تہاڈا دوست نہیں، او وچوں ہو رہے. کہا نہیں، روکا نہیں. سچی سچی گل کرو، اللہ دشمنیاں تو بچائے تو ہن. استعامین تو نہیں آکھی. دشمنی والی زندگی بھی کوئی زندگی ہوتی ہے یار. ہمارے علاقے میاں والی، خوشاب، منڈی بہودین، ایک ایک خاندان کے 9 بندے، چند ٹکڑے زمین کے لیے. 9 ادھر سے مر گئے، 9 ادھر سے مر گئے، قتل ہو گئے، باقی جیل میں پڑے ہیں. زنانیاں گھرچ رہ گئیں. باہر نکلتے ہیں تو ادھر کلاشنکوف، ادھر کلاشنکوف. کوئی زندگی ہے یہ؟ اللہ محفوظ فرمائے. لیکن اگر کوئی آدمی دشمنی والا ہو اور اس کے مکان کو چاری طرف سے دشمن گھیر لیں اور وہ نکلنے میں کامیاب ہو جائے، میری بات کی تہ میں پہنچنا ہے، نکلنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر دشمن کے گھر چلا جائے گا.
یہاں سے نکل کے پھر دشمن کے گھر میں چلا جائے گا. کس کے گھر میں جائے گا؟ دوست بھی کیسا؟ تو میرا نبی گھر سے نکل کے پھر کس کے گھر پہ گئے تھے؟ حضرت ابوبکر کے گھر گئے تھے. حضرت ابوبکر کی وفاداریوں پہ شک کرتے ہو؟ نبوت کی نازک تلیاں مکے کی نکیل دار زمین پر جب زخمی ہونے لگیں، ابو بکر نے میرے نبی کو کاندھوں پہ اٹھا لیا. رحمت دی کوئی گل کرو جی. رحمت والی رات ہے، رحمت والا مہینہ ہے. لعنت دی اسی کیوں گل کر؟ کیوں پہ رحمت کی کرنی چاہیے. اللہ انہیں بھی ہدایت دے دے جو بکتے رہتے ہیں. اللہ انہیں بھی راہ راست دکھا. ہماری تو دلی خواہش ہے انہیں بھی سمجھ آ جائے، حقائق سامنے آئے نا تو سمجھ آئے انہیں بھی. کندھوں پہ اٹھا لیا. حضرت ابوبکر کی عمر کتنی ہے؟ 50 سال. کتنی؟ 50 سال. جوانی ڈھر رہی ہے، جوانی ڈھر رہی ہے. جب فتح مکہ ہوا حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ انہاں بچیاں تو میں امتحان لینا نہیں چاہتا، 2-3 دا تے میں لیا امتحان. حضرت علی کی عمر تھی 29 سال. کتنی؟ 29 سال. بھرپور جوانی، جوبن. بندہ پتھر نو پی کے رکھ دے. خانے کعبے میں میرے نبی داخل ہوئے، کچھ تصویریں اوپر تھیں. آپ نے فرمایا علی میرے کاندھوں پہ آؤ، ان بتوں کو توڑو. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں اور آپ کے کاندھے پر؟ نہ، آپ میرے کاندھے پہ آئیں. میرے نبی نے فرمایا نبوت کا بوجھ تو اس سے نہیں اٹھایا جائے گا. کتنی عمر ہے؟ 29. اور اس کی کتنی تھی؟ 50. پہاڑی علاقہ. آج بھی جوان بندے غار ثور پہ نہیں چڑھ سکتے. کاندھے پہ اٹھایا اور پوری نبوت کو لے کے جا رہا ہے. یہ پوری نبوت کا اشارہ آپ سمجھے نہیں یار. ساری نبوت نو اگر آپ کا ذوق ہو تو بندیال بھی یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہے. ڈھلے ڈھلے ہو کہوں؟ 29 سال کا حیدر کرار فتح مکہ کے دن نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکا. 50 سال کے ابو بکر نے نبوت کا بوجھ اٹھایا. رب نے اپنی منشا کا اظہار فرمایا. جو ابو بکر آج نبوت کے بوجھ کو اٹھا کے جا رہا ہے، کل نبی پاک کے انتقال کے بعد خلافت کا بوجھ بھی یہی اٹھائے گا. یہی ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا. رکھ دو تقریر دے دوران تے میں کدی پڑھیا ہی نہیں. بدر احد کا غازی ہے، خندق کا حضرت علی ہیرو ہے، خیبر کے قلعے کا فاتح ہے، یمن کا قاضی ہے، میرے نبی کا پیارا داماد ہے. فضائل میں حدیثیں بھی بہت ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقولہ سنا کے تقریر ختم کر دوں گا. حضرت علی کہتی ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں. نماز میں بندہ کس سے باتیں کرتا ہے؟ کریے، چلو کرو. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک ایاک نعبد و ایاک کا کیا میں نے تو
پاک ہے تو، برکت والا نام ہے تیرا، بلند شان ہے تیری، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے تو کر کے نمازی کس نال گلاں کرن لگا؟ یہ مقام مجھے حاصل ہے۔ آپ میں کوئی اللہ والا بیٹھا ہو، اسے یہ مقام حاصل ہو پہ نماز اس طرح پڑھے کہ وہ رب سے کیا کر رہا ہے۔ یہ مقام حاصل تھا حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مقام حاصل تھا صحابہ کو، یہ مقام حاصل ہوتا ہے اولیاء اللہ کو، بزرگان دین کو۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی کر دے، ہمارے نصیب میں بھی کر دے۔ حضرت علی کہتی ہیں جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ تو قرآن میں کون بولتا ہے؟ کون باتیں کر رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے؟ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے، آپ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔